لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ عشاق کا مہینہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مقدس جب شروع ہوتا ہے تو امت مسلمہ کے وہ افراد جو اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور خصوصی طور پر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، مساجد میں، بازار میں، گلی محلے میں، گھر گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ محبت اپنی اپنی انداز اپنا اپنا، کسی کو پتھر سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کو کسی جانور سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کو پرندے سے ہو جاتی ہے، کسی کو کس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اپنا اپنا مقدر ہے جس کو جو محبوب مل گیا۔ ہمارا مقدر یہ ہے اللہ کے فضل سے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی ہمارا محبوب بنے ہیں۔ سبحان، اپنا اپنا مقدر ہے جی۔ تو ہمارے مقدر میں حضور کی محبت آئی۔ دنیا میں کتنی ہی قسم کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں جو ہمارے رب نے مرضی دی اور ہمیں جو ہمارے رب نے محبوب دیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی دی۔ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم گھروں میں اپنے بچے کی برتھ ڈے ہر سال منائیں یا نہ منائیں، گھروں میں مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، لیکن ہم ہر سال نہیں منا پاتے، کبھی منائی کبھی نہیں منائی، کبھی کیا کبھی کیسے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت آتا ہے تو اسے ہم قضا نہیں کرتے، ہر سال ادا کرتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اس کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ یہ کل کائنات ہی حضور کا صدقہ ملی ہے، حضور کے طفیل بنی ہے، یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی ہے، ہم بھی حضور کے لیے بنے ہیں، تو حضور کی تعریف کیوں نہ کریں، حضور کا ذکر خیر کیوں نہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے علماء سنت، اہل سنت اکثر سناتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین و آسمان، یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اپنی اپنی محبت کی بات ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، ہمارا قبلہ تو وہ ہے، ہمارا راستہ تو وہ ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ ہے، ہمارا نظریہ وہ ہے کہ جدھر حضور کی محبت نظر آئے، جدھر حضور کی فضیلت نظر آئے، ادھر چل پڑو۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ اہل سنت کا نظریہ، یہ اہل سنت کا راستہ ہے، یہ جدھر حضور کی تعریف نظر آئے وہی راستہ چن لو۔ ہم جب یہ سنتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں ہی نہ آتی، تو ہمارا دل پھڑک اٹھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے حبیب کی کتنی شان ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہوتے تو رب یہ کائنات ہی پیدا نہ فرماتا۔
ہمارے دل میں حضور کی محبت بڑھ جاتی ہے، حضور کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہی حدیث معاشرے میں کچھ دوسرے لوگ سنتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر لعن طعن کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں. حدیث موضوع ہے، حدیث تم نے گھڑ لیا ہے، تم نے ایسا کر دیا، تم نے ویسا کر دیا. چلیں جی، آپ کا وہ راستہ ہے، ہمارا یہ راستہ ہے. آپ حضور کی تعریف سے روکتے رہیں، ہم حضور کی تعریف کرتے رہیں گے. سبحان. کسی کو رب نے وہ رستہ دے دیا، کسی کو یہ راستہ دے دیا. سبحان اللہ. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے بخت کی بات ہے. تو اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات حضور کے لیے پیدا فرما دی. جن کو شک و شبہ ہوا انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے، تھوڑا سا غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے قرآن کی 2-3 آیات پیش کرتا ہوں. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ذات ہی سب سے جدا ہے، تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، مقام اور مرتبے کے کیا کہنے. ایک عام مسلمان ہے، ایک عام انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کبھی اس نے غور کیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ زمین کو بچھونا بنایا، بچھا دی گئی زمین ہمارے لیے. ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، اس پر فصلیں کاشت کرتے ہیں، اس پر اپنے گھر بناتے ہیں، اس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں. یہ زمین بچھا دی گئی ہے، آسمان کی چھت بنا دی گئی ہے. یہ زمین کس لیے بنائی؟ آسمان کس لیے بنایا؟ پتہ ہے کس لیے بنایا؟ رب کائنات نے خود اسی آیت میں جواب دیا ہے، فرمایا لکم، تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ زمین اللہ نے کس لیے بنائی؟ رب نے فرمایا انسانوں تمہارے لیے بنائی. مولا آسمان کس لیے بنایا؟ فرمایا ہے انسانوں تمہارے لیے چھت بنایا. اللہ. یہ زمین و آسمان رب نے انسانوں کے لیے بنا دیے. خود قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. یہ زمین و آسمان ہمارے لیے بن گئے تو کائنات حضور کے لیے بن گئی، تو اعتراض کس بات کا؟ زمین و آسمان ہمارے لیے بنے ہیں، رب نے کہا لکم، تمہارے لیے بنائے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کائنات اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنائی تو کون سی پریشانی والی بات؟ دل تھوڑا سا وسیع ہو جائے نا، محبت رسول تھوڑی پختہ ہو جائے تو بندہ بہت کچھ محبت رسول میں ماننے کو تیار ہو جائے ہیں. جی اللہ. کسی نے شاید اس طرف توجہ نہیں کی ہوگی کہ یہ زمین و آسمان تو رب نے ہمارے لیے بنائے ہیں. اگر ادھر توجہ کرتا تو پھر اس کی توجہ اس طرف بھی چلی جاتی کہ جب زمین و آسمان ہمارے لیے بن گئے، کائنات حضور کے لیے بن گئی. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، پھر رب فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے رزق پیدا کیا، فصلیں پیدا کی. کس کے لیے؟ فرمایا لکم، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین ہمارے لیے بن گئی، آسمان ہمارے لیے بن گیا، زمین میں اگنے والے پودے، پھل پھول، بوٹے، فصلیں، یہ سب ہمارے لیے بن گئی. بنائی کس نے؟ رب نے. خود فرماتا ہے لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے بنائی. یہ سب کچھ کس کے لیے بنا؟ ہمارے لیے بنا. پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. میں نے چند چیزیں گنی ہیں کہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا. کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ خود قرآن کہتا ہے لکم، تمہارے لیے بنایا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. زمین میں کیا کچھ بنایا میں گن نہیں سکتا، آپ بھی نہیں گن سکتے. چند چیزیں میں نے گنی.
یہ پودے ہیں، درخت ہیں، کسی سے ہم سایہ حاصل کرتے ہیں، کسی سے پھل حاصل کرتے ہیں، زمین سے چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، کتنے ہم فوائد ان سے حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں زمین میں جن سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ سب کس کے لیے پیدا فرمایا؟ رب کیا فرماتا ہے؟ لکم، تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے تو رب کائنات پیدا نہ کرتا، یہ کہا جائے کہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، جو کچھ زمین میں وہ سب تمہارے لیے رب نے پیدا کیا، اور رب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ کائنات اللہ نے حضور کے لیے پیدا کی تو کیوں پریشانی ہو؟ محبت رسول کے لیے دل وسیع ہو تو دل فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر کچھ تھوڑی بہت کمی ہو تو بندہ کتابیں کھنگالنے لگ جاتا ہے، یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کس نے نقل کی ہے، کہاں نقل کی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور پھر راستہ پتہ کون سا چنا جاتا ہے؟ جہاں سے حدیث پر کوئی اعتراض ملے وہ راستہ نکال کے لائیں گے کہ دیکھیں فلاں نے یہ کہا ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اگر کوئی اسے صحیح بھی کہہ دے، کوئی اسے تسلیم بھی کر لے، وہ راستہ نہیں چنیں گے۔ اور ہم جیسا کوئی اگر حدیث ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈتا جاتا ہے کہ اس کو صحیح کس نے کہا ہے۔ ہزاروں حوالے مل جائیں، موضوع ہے، من گڑاتا ہے فلاں، دل مطمئن نہیں ہوتا، نہیں حدیث صحیح ہوگی، ڈھونڈو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے گا جہاں سے کوئی نہ کوئی محدثین میں سے، مفسرین میں سے کہے گا یہ حدیث قابل قبول ہے، دل پھڑک اٹھے گا، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان ظاہر ہوگی، سبحان اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، حدیثیں ڈھونڈنے کا انداز بھی الگ ہے، محبت کرنے کے انداز الگ ہیں تو کام کے انداز بھی الگ ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی لگا ہے حبیب خدا کی شان تلاش کرنے میں، کوئی لگا ہے کہ جس نے یہ شان تلاش کی ہے اس کو بتاؤں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ، خدا کی قدرت ہے جی، جس کو جس راستے پہ لگا دے۔ تو آپ نے اتنا تو سن لیا، قرآن سے سن لیا کہ اللہ نے آسمان بھی تمہارے لیے بنایا، زمین بھی تمہارے لیے بنائی، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی۔ تو پھر یہ بھی تسلیم کر لیجئے یہ ساری کائنات رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے بنائی، سبحان۔ ایک حدیث نہیں، کئی احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی۔ تو پہلی حدیث یہی آپ نے سنی، مسند دیلمی نے بھی نقل فرمایا ہے، علامہ ابن عساکر نے بھی نقل فرمایا ہے، تفاسیر کی کتب میں، روح المعانی میں، روح البیان میں بھی نقل ہوئی ہے، دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ نقل ہوئی ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے، اللہ اکبر، اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے وعزتی وجلالی لولاک ما خلقت الجنت ولا النار، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نہ جنت پیدا کرتا نہ جہنم پیدا کرتا، اللہ اکبر، کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے نہ جنت پیدا ہوتی نہ جہنم پیدا ہوتی، آپ ہیں تو میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ حبیب کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہ جنت بھی پیدا کی، یہ جہنم بھی پیدا کی۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے، دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں نا، ہر انسان زندگی گزارتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنا گھر بنا لے، اور گھر بنانے میں بھی سب سے جو بڑی جو نیت ہوتی ہے، وہ انسان کی جو بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر میں اپنے بچوں کے لیے بنا لوں، اپنے لیے نہیں بناتا۔ وہ اس کو پتہ ہے میں تو 60 سال زندگی کے گزار چکا، 5-10 سال کے بعد میرا بوری بستر گول ہو جائے گا، میں کیا کروں گا گھر کو، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بنائے، اپنے بچوں کے لیے بنائے۔ اللہ، بچوں سے محبت کرتا ہے نا۔ اکیلا انسان ہو، آپ یقین جانیں، اکیلا انسان ہو، گھر والوں کے انسان جتنی بھی مشقت اٹھاتا ہے نا، یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اٹھاتا ہے۔ کاش کہ بیوی بچوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے گھر والا، ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو باپ ہے، وہ ہمارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، کاش ان کو سمجھ آ جائے۔
اکیلا شخص تو فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزار سکتا ہے، اکیلا شخص کسی مزار پہ بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ جو دن بھر دھوپ میں جلتے مرتے ہیں، آپ جو دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، آپ جو دن بھر ٹھیکیدار کی سیٹھوں کی باتیں سنتے ہیں، جو محنت مشقت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ سب کی سب اپنے ان گھر والوں کے لیے، ورنہ اکیلی زندگی تو سفر کرتے بھی گزر سکتی ہے۔ انسان جو گھر بناتا ہے، جو محنت مشقت کرتا ہے، ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ، ہم ایک گھر بناتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، رب کائنات نے کل کائنات کا گھر بنا دیا اپنے محبوب کے لیے۔ سبحان اللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے بناتا ہے۔ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آئی، اور پھر یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے پیدا فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا پر اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، حبیب یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چند حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ، محمد پر ایمان لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو رب کائنات نے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا، آمن بمحمد، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ، وامر من ادرک من امتک ان یؤمنوا بہ، اور اے عیسیٰ اپنی امت کو بھی حکم دو، ان کو بھی بتا دو کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص محمد عربی کو پائے وہ ان پر ایمان لائے۔ اللہ، وہ ان پر کیا کرے؟ ایمان لائے۔ فلولا محمد، اللہ اکبر، رب کائنات فرماتا ہے فلولا محمد ما خلقت آدم، اے عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اے عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، ولقد خلقت العرش علی الماء، میں نے عرش کو پیدا کیا تھا پانی پر، فاسترب فکبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے عیسیٰ میں نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو وہ عرش تھر تھرانے لگا، کپ کپانے لگا، فکتبت، تو میں نے اس عرش پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فسکن، میں نے اس عرش پر کلمہ طیبہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے عیسیٰ جب میں نے اس پر یہ کلمہ لکھا تو وہ عرش ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت بھی اللہ نے کس وجہ سے بنائی؟ حضور کی وجہ سے۔ جہنم بھی کس وجہ سے بنائی؟ حضور کی وجہ سے۔ جنت تو بنائی حضور کی وجہ سے، جہنم حضور کی وجہ سے کیوں بنائی؟ اللہ، جنت تو اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے اور جہنم تو عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جنت حضور کے لیے بن گئی، جہنم بھی حضور کی وجہ سے۔ دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں جی؟ لاکھوں کروڑوں، کئی گزر گئے 1400 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1450 سال گزر گئے، لاکھوں کروڑوں انسان اس دوران گزرے اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہی نہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، اور دیگر دنیا میں کتنی ہی قومیں ہیں۔ کوئی دنیا میں آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی پر یہاں تک اتر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ خاکے بناتا ہے، کارٹون بنا کر دنیا میں آپ کی بے ادبی، بے حرمتی کرتا ہے۔
اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا کہ اس کارٹون بنانے والے کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر واصل جہنم کر دیتا ہے. جا، تیرا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو میرے نبی کے خلاف ایسا کر رہا ہے, تو میرے نبی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے, تو میرے نبی کی توہین کرتا ہے, میں تجھے دنیا میں جینے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جی, کوئی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ میری جان چلی جائے سو چلی جائے, میرے نبی کی محبت اور میرے نبی کی عزت باقی رہے. ایسا ہی کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں, آپ کی تعلیمات کو عام بھی کرتے ہیں. ان کا دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی لیے ہوتا ہے میرے نبی کا دین پروان چڑھے ہیں جی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی ہیں جی. اللہ اپنے اپنے مقاصد ہیں. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طعنہ زنی بھی کرتے ہیں. تو رب کائنات نے جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اتنے لوگوں کو بھی بھیجا, اتنے انسان بھی پیدا فرمائے. رب اپنے حبیب سے محبت فرماتا تھا, رب چاہتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے وہ سب کے سب میرے حبیب سے محبت کریں, لیکن رب یہ بھی جانتا تھا کہ اس میں کئی ایسے بھی ہوں گے جو میرے نبی کے دشمن ہوں گے. اللہ, کئی ایسے بھی ہوں گے جو میرے نبی کا راستہ نہیں چنیں گے, کئی ایسے بھی ہوں گے جو میرے نبی کی بے ادبی گستاخی کریں گے. تو رب کائنات نے دیکھ لیا تھا میرے نبی سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے, میرے نبی کے دشمن بھی ہوں گے. تو رب نے چاہا جو میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے اس کو صلہ ویسا دوں کہ وہ خوش ہو جائے, جو میرے نبی کا دشمن ہے, میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے, میرے نبی کی بے ادبی کرتا ہے, میں اس کو صلہ ایسا دوں تاکہ اس کو اپنے اعمال کی سزا مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت بنا دی اور محبوب کے دشمنوں کے لیے جہنم بنا دی. سبحان اللہ. یہ جنت اور جہنم رب نے اس لیے بنائے, میرے محبوب سے جو محبت کرے گا اس کو جنت میں بھیجوں گا, جو میرے محبوب سے دشمنی رکھے گا اس کی بے ادبی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. اللہ, اس کو واصل جہنم کر دوں گا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں نا, کبھی کبھی اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اتنی بنا ڈالی ہے, زمین و آسمان کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی عالم ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. زمین کے اندر کتنی مخلوق ہے, سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے, پانی کہاں تک پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں ہماری سوچ سے ماورا ہے. لیکن دل میں ایک خیال تو آتا ہے کہ رب نے یہ اتنے ستارے بنائے, سورج بنایا, چاند بنایا, آسمان زمین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا ڈالا, رب کائنات نے یہ ابتدا کہاں سے کی ہے. خیال تو آتا ہے نا بھئی, اتنی بڑی کائنات ہے, ظاہر ہے رب نے کہیں سے ابتدا تو کرنی ہے نا. جس کی ابتدا نہیں وہ رب ہے, اس کی سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب مخلوق ہیں, اور ہر چیز کی ابتدا ہے. ابتدا اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو, پھر اس کو بنایا جائے, پیدا کیا جائے, اور جو پہلے سے ہو اس کی ابتدا ہی نہیں ہے, وہ رب کی ذات ہے بس, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. رب کو کسی نے نہیں بنایا, رب کی کوئی ابتدا نہیں ہوئی. ہاں یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اول ہے, اول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی ابتدا ہوئی. ہم گنتی میں 1 2 3 4 گنتے ہیں نا, تو شروع میں 1 آتا ہے, اس کو ہم اول کہہ دیتے ہیں. یہ اول ہے, اس کی ابتدا ہوئی ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. لیکن رب ایسا اول ہے کہ اس کی ابتدا ہے ہی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو کائنات رب نے بنائی ہے, اس نے کس چیز سے ابتدا کی ہوگی؟ آپ تحفے طائف بانٹتے ہیں, 5-10 افراد آپ کے پاس کھڑے ہیں, ان میں سے ایک ایسا ہے جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, سب سے پیارا آپ جانتے ہیں.
یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ جو چیز میں پہلے کسی تک پہنچاؤں. گھر میں آپ کسی کو تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے اس کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو, ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ ابتدا کروں تو وہاں سے کروں. تو رب کائنات نے بھی جب ابتدا کی ہوگی اس کائنات کی تو ایسی چیز سے کی ہوگی جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہو, جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو قرآن بھی پڑھ ڈالیں, احادیث بھی پڑھ ڈالیں, دنیا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں, ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا. تو رب کائنات کو اپنے محبوب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور بھی ہستی ایسی ہو جو رب کو سب سے پیاری ہو. پوری کائنات میں اگر رب کے ہاں کوئی پیارا ہے, کوئی محبوب ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اللہ. تو پھر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کائنات محبت تو اپنے محبوب سے فرمائے اور جب کائنات کی ابتدا کرے تو کسی اور چیز سے کر دے. نہیں, ہمارا دل یہ کہتا ہے, ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا ہوگا, کائنات کی ابتدا جس چیز سے فرمائی ہوگی, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہوگی. یہ تو ہے ہماری محبت, یہ تو ہے ہماری دلی تمنا. کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے؟ تو یہ سوال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا. اللہ اکبر. قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر, انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں ایسے ایسے سوال پوچھے جو آج عاشقوں کے کام آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جو عاشقان رسول کے کام آ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, خود فرماتے ہیں, یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کی ہے. مصنف المصنف کتاب کا نام ہے. ویسے اردو میں مصنف تو کتاب تحریر کرنے والے کو کہتے ہیں, لیکن ان کی کتاب کا نام ہے المصنف. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کے اساتذہ ہیں. انہوں نے حدیث نقل فرمائی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی, فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ, کیا گفتگو کا انداز ہے بارگاہ رسالت میں. سبحان اللہ. صحابہ پہلے بتا دیتے تھے یا رسول اللہ کائنات میں اگر ہمارے لیے کوئی ہے سب سے بڑھ کر تو وہ آپ کی ذات ہے. ماں باپ آپ پہ قربان, ہم آپ پہ قربان, لیکن آپ کی ذات سب سے بڑھ کر. بے ابی انت و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء سے پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے. اللہ, اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی ساری اشیاء ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں سوال کیوں اٹھا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہے, تو میں حضور سے پوچھ تو لوں کہ رب نے ابتدا کہاں سے فرمائی ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی کائنات رب نے بنائی تو ابتدا کہاں سے فرمائی. تو بارگاہ رسالت میں عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے, ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک چیز آپ سوچیں, کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں, رب کی ذات کی سوا کچھ ہے ہی نہیں, تو کائنات بنی کس چیز سے؟ بنی کس چیز سے؟ کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ بنی کس چیز سے, یہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے بنایا کس کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا ڈالا. کیسے؟ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالیٰ. اس وقت کائنات تھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو کہاں رہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں رب نے چاہا وہاں رہا. اللہ, کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں,
تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جہاں چاہا اس دنیا میں اس کائنات سے پہلے گھومتا رہا. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اے جابر اس وقت میں لوح ولا قلم، اے جابر اس وقت نہ لوح محفوظ تھا نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار اے جابر نہ تو اس وقت جنت تھی نہ جہنم تھی، ولا ملک ولا سماء نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا، ولا ارض ولا شمس نہ زمین تھی نہ سورج تھا، ولا قمر ولا جن ولا انس نہ چاند تھا نہ انسان تھے نہ جنات تھے. اے جابر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے ہم اس کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتے. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. جو کچھ بھی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے. اللہ اکبر. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح قلم نہ ہوتا. حبیب نے تو بتا دیا کہ اے جابر جب آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا گیا اس وقت کائنات میں نہ لوح محفوظ تھی نہ قلم تھا جس سے لوح محفوظ پہ لکھا گیا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ ملائکہ تھے، کچھ بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر پیدا فرمانے کے بعد عالم ارواح میں رکھا، ساری کائنات کو بنایا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہاں میں بھیجنے کے لیے پورا اہتمام فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کم و بیش، جو یہ بتاتے آئے اللہ کے حبیب آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اللہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں یہ بتاتے آئے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. آج بھی آپ دیکھیں نا دنیا میں کوئی بڑا افسر کوئی آتا ہے تو پہلے سے اعلان شروع ہوتا ہے فلاں صاحب آئیں گے فلاں صاحب آئیں گے، اعلان ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں بھیجنا چاہا اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیج کر دنیا والوں کو بتایا ہے دنیا والوں تمہارے پاس جو محمد عربی آ رہے ہیں وہ عام نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں جو تمہیں دیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں بھلا محبوب بھی کوئی اپنا کسی کو دیتا ہے؟ رب نے تو تمہیں اپنا محبوب بھی دے دیا. سبحان اللہ. تو رب نے پھر فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں تفسیر میں ہے فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. تو رب نے فرمایا قرآن ملنے پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے پر اے مومنو فلیفرحوا تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو قرآن ملا، جس کو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ملے تو قرآن کا حکم ہے اس کو چاہیے کہ خوشیاں منائے، جس کو نہیں ملے وہ بے شک نہ منائے. بات سمجھ گئے؟ جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن مل گیا مجھے حبیب مل گئے تو وہ حبیب کے آنے کی خوشی میں خوشیاں بھی منائے، وہ حبیب کے ملنے کی خوشی میں خوشیاں بھی منائے. جس کو ملے ہی نہیں ہے بے شک نہ منائے، وہ اپنے بخت پہ روئے کہ وہ بدبخت کیوں بن گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری محبت کا حصہ ہے. آپ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں کوئی ایک جھنڈا، جھنڈیاں، کچھ لائٹنگ، چراغاں، کچھ نہ کچھ کر کے اپنے نبی سے یوم ولادت منا کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے اس گھر میں جو بستا ہے وہ نبی سے محبت کرنے والا بستا ہے. اس گھر میں جو رہنے والا ہے نا وہ اپنے نبی کا یوم ولادت منانے والا بیٹھا ہوا ہے، تاکہ گھر دیکھ کر ہی پتا چل جائے کہ محبوب خدا سے محبت کرنے والے کا گھر ہے. اللہ اکبر.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کما حق محبت کرنے، آپ کی کما حق اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔